جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ سحری اجتماع پاک نوری کابینہ کی جامع مسجد رابعہ صدیقیہ 5D نیو کراچی میں منعقد ہوا۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، آپ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے بیان سنوں گا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا،
ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا. لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ رجب کا. یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور بدکاری سے باز رہا. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ. آپ تشریف لے گئے. اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب بیان فرمایا. یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجیے. بسا اوقات یہ شیطان، یہ مردود ہمیں گناہوں پر اس قدر دلیر کر دیتا ہے. بسا اوقات انسان سوچتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یار اتنی زندگی گناہوں میں گزار لی، اب میرا کیا بنے گا، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی. سنیے سنیے، رحمت کونین، ہم غریبوں کے دل کے چین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر اللہ عز و جل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. اور یاد رکھیے، یہ بسا اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان یوں بظاہر لوگوں کے سامنے حجاب کرتا ہے گناہوں سے، گناہ کرنے کا، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو بسا اوقات نفس و شیطان کی اتنی شرارتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا. ذرا دل کے کانوں سے یہ بات غور سے سنیے کہ یہ گناہ جو کیے جاتے ہیں یہ کس قدر ہلاکت خیز ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. رب عز و جل اگر ناراض ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب مسلط ہو جائے. لیکن وہ بندہ وہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ جو دنیا میں ہی گناہوں سے توبہ کر لے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر اس کے گناہوں کا کوئی گواہ ہی نہ ہوگا. گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، تیرے گناہگار، بد کردار، بد اتوار، ہر طرح سے بیکار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ در ہاتھ کیے حاضر ہیں. مولا کریم، ماہ رجب المرجب کی پہلی رات ہے، تیرے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دھارس نشان ہم نے سنا کہ اس رات میں دعا رد نہیں کی جاتی. مولا مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں حاضر ہے. جو تیرا سب سے نیک بندہ، پسندیدہ بندہ اس دعا میں شامل ہے، مولا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. مولا کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہمارے گناہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے. گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں. کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب،
کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ اس کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے مسجد ہی میں سنت کے مطابق آرام فرمایا، پھر ان عاشقان رسول کو تہجد کی سعادت پانے کے لیے جگایا گیا۔ جاتی نویرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم جاتی نویرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج سورے سر سو، جگ راج کو تاج سورے سر سو، اے تجھ کو شہید و سرا جانا، اے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ اے کاش آج کی اس رات کے صدقے رب تعالیٰ کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہمارا بھی دل عبادت میں لگ جائے، ہمیں بھی اپنی بقیہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق مل جائے۔ مغفرت کا مغفرت کا مغفرت کا
دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی۔ مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کنز ایمان شریف میں کچھ یوں فرماتے ہیں، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ کی روایات و حکایات صفحہ 75 تا 77 پر ہے۔ حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا کوئی آیت پڑھو، تو اس نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ڈراؤ نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالم کا کوئی نہ دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ یعنی کالے، آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے
انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے، کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رہ رہ کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے، حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر انہیں دیکھ لے تو کوئی ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ اپنے دل پر قابو کر سکے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر دے گر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ انعایا عین علم و عمل، اب عرفانیت ہر ایک دادا کے واسطے۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو نیکی کی دعوت کی دھوم